موضوع درس فی اثبات المعاد آخر سورۃ قاف تفسیر ابن کثیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. جیسا کہ ہم نے الحمدللہ پہلے بھی پڑھا ہے کہ سورۃ قاف جو ہے اس کا بنیادی مضمون جو ہے وہ اثبات معاد ہے. چونکہ تین مسئلے ہیں اہم: مسئلہ توحید، مسئلہ نبوت اور مسئلہ قیامت. تو اس سورۃ مبارکہ میں سب سے زیادہ بنیاد، عمود، اساس جو ہے وہ مسئلہ معاد ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام سورت کی ابتدا میں فرمایا قاف اللہ اعلم بمرادہ. اس کا ترجمہ اللہ جانتے ہیں. والقرآن المجید، مجھے قسم ہے قرآن کی جو عظمت والا، جو شان والا ہے. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. بلکہ تعجب میں ہیں، کافر یہ کہتے ہیں کہ ان کے ڈرانے والا ان میں سے آیا. یہ عجیب بات ہے. نے اگر آتا تو کوئی نوری فرشتہ آتا، انسان کیوں نبی بنا؟ دوسرا اعتراض ان کو کیا ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کے مٹی ہو جائیں گے. ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ زندہ ہونا جو ہے ناممکن ہے، یہ بعید الوقوع ہے. اللہ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ. اللہ فرماتے ہیں ظالمو، ہم جانتے ہیں کہ کتنا زمین نے تمہارے اجزاء کو گھٹایا ہے، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو ان سب چیزوں کی حفاظت کرنے والی. اصل بات یہ ہے کہ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، کافروں نے حق کا انکار کیا جب ان کے پاس آیا. فہم فی امر مریج، اور وہ کسی اختلاف امر میں پڑے ہیں. کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں دیوانہ ہے. اب اللہ دلائل دیتے ہیں، دلائل عقلی اور دلائل سماوی. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا یہ آسمانوں کی طرف نظر نہیں ڈالتے جو ہم نے ان کے اوپر آسمان بنائے ہیں؟ کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، ہم نے اس کو کیسے بنایا، کتنا بلند، کتنا وسیع، کتنا اونچا، بغیر کسی ستون کے. اور پھر ہم نے اس کو زینت دی ہے، ہم نے اس میں تارے لگائے ہیں، ہم نے اس کے اندر نجوم اور کواکب سیارات جڑے ہیں. اور دوسری بات یہ دیکھیں وما لها من فروج، اور آسمان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کسی قسم کے کوئی شقوق نہیں، کسی قسم کے خطور نہیں، کسی قسم کے اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں. والارض مددناها، اور زمین ہم نے بچھائی. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس کے اندر بوجھ رکھے، پہاڑوں کے بوجھ رکھے تاکہ زمین حرکت نہ کرے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اگائے اس کے اندر ہر قسم کی رونق والی چیزیں، یعنی پھل بھی اگائے، سبزیاں بھی اگائیں. اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تبصرۃ و ذکریٰ،
یہ ساری چیزیں دلالت کرنے والی ہیں، یہ ساری چیزیں موعظت ہیں، یہ ساری چیزیں نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف لوٹنے والا، تواضع کرنے والا۔ اس لیے عبد منیب کے بارے میں علماء فرماتی ہیں کہ عبد منیب وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں تواضع کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اب اللہ فرماتے ہیں میری قدرت دیکھو، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے اتارا آسمانوں سے نفع دینے والا پانی، برکت والا پانی۔ تو یاد رکھیں کبھی بارش براہ راست آسمانوں سے ہوتی ہے اور کبھی بادلوں سے ہوتی ہے۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، ہم نے وہ پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے زمین کے اندر جو ہے تمہارے لیے باغات اور درخت اگائے، تمہارے لیے وہ کھیتیاں اگائی جنہیں تم کاٹ کے استعمال کرتے ہو۔ حسید مانا محسود، وہ چیز وہ کھیتیاں جو کاٹی جاتی ہیں، جیسے گندم ہے، جو ہے، باجرہ ہے اور کئی چیزیں۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور تمہارے لیے ہم نے لمبی لمبی کھجوروں کے درخت پیدا کیے، پھر جن کے گوشے ہیں گندھے ہوئے، دیکھے گوشے کیسے جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کہ تم ایک گٹھلی زمین میں ڈالتے ہو، اللہ اس سے اتنا بڑا درخت پیدا فرما دیتے۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ رزقا للعباد، یہ میرے بندوں کے رزق کے لیے ہیں۔ یاد رکھو پہلے فرمایا تھا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، دلالت اور نصیحت تو اس کے لیے ہے جو عبد منیب ہے، لیکن رزق عام ہے۔ اللہ رزق کافروں کو بھی دیتے ہیں، رزق مومنوں کو بھی دیتے ہیں، اللہ رزق اچھوں کو بھی دیتے ہیں، بروں کو بھی دیتے ہیں۔ فرمایا رزق للعباد، یہاں پابندی نہیں لگائی یہ بات کے ساتھ۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، جہاں ہم نے تیرے لیے رزق کا انتظام کیا وہاں مردہ زمین کو بھی ہم نے زندہ کر دیا، کہ زمینیں جب مردہ ہو جاتی ہیں تو اللہ پھر رحمت کی بارشیں چلاتے ہیں، اللہ بارشیں بھیج کے اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے، بشرا بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت سے آنے سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں۔ یاد رکھو اللہ نے 8 قسم کی ہوائیں پیدا فرمائی ہیں، 4 ہوائیں جو ہیں وہ رحمت والی ہیں اور 4 ہوائیں جو ہیں وہ عذاب کے لیے ہیں، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب کیا ہے۔ جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا تھا نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، میں مدد کیا گیا اللہ کی طرف سے باد صبا کے ساتھ، اور اللہ نے قوم عاد کو ہوا دبور بھیج کے ہلاک کر ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ہوائیں چلاتے ہیں بشرم بین یدی رحمتہ حتی اذا اکلت سحابا ثقالا، پھر وہ ہوائیں جو ہیں وہ پانی کے قطرات لے کے اوپر جا کے بادل بن جاتے ہیں، جب وہ بادل بھر جاتے ہیں سکناؤ الی بلد میت، پھر ہم ان بادلوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس مردہ زمین پہ برسو۔ تو اللہ کی شان ہے جب مردہ زمین پہ پانی آتا ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جب مردہ دلوں پہ اللہ کے قرآن کی بارش ہوتی ہے، حضور پاک کی سنت اور حدیث کی بارش ہوتی ہے تو مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے زمینیں پانی نہ ملنے سے بنجر ہو جاتی ہیں، ایسے دل قرآن و حدیث سے دور ہو کے بدعات میں پڑھ کے وہ بھی بنجر ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا علاج جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو جیسے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر کے کھیتیاں نکالی ہیں، کذالک الخروج، اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ زمین سے نکالیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس کو کہتے ہیں تخویفات، تہدیدات،
کہ اللہ ایسے احوال بیان کرتے ہیں، کبھی تخویفات دنیاوی ہوتی ہیں، کبھی اخروی ہوتی ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان مشرکین مکہ سے پہلے قوم نوح نے، اصحاب الرس نے۔ یہ اصحاب الرس جو ہیں ان کے بارے میں دو قول ہیں، بعض علماء کہتے ہیں یہ یمن کے علاقے میں ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں یہ نجد کے علاقے میں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دونوں جگہ ہیں۔ وثمود اور قوم سمود، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد دیکھیں، فرعون دیکھیں، لوط کے بھائی دیکھیں، واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اور وہ درخت کے جھنڈوں والے اور قوم تبا۔ یہ قوم تبا جو ہے یاد رکھیں یہ یمن کے بادشاہ جو تھے وہ تبابیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے حبشے کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب جو ہے وہ فرعون ہے، اور اسی طرح اپنا یمن کے بادشاہوں کا لقب جو ہے وہ تبا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے کعبے پر سب سے پہلا غلاف جو ہے وہ تبا اکبر نے ڈالا تھا۔ تبا اکبر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے ارادہ کیا تھا اصل میں مکے والوں پہ حملہ کرنے کا، تو ایسی اندھیری چھا گئی، ظلمت آ گئی کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو اس نے علماء سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا آگے ایک شہر آنے والا ہے، اس کے بارے میں تو تم نے کوئی برا ارادہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میرا ارادہ ہے کہ میں مکے میں بھی چڑھائی کروں گا، میں نے سارا ملک فتح کر دیا۔ انہوں نے کہا وہ اللہ کا گھر ہے، تو توبہ کرو اور فوراً یہ ارادہ بدل ڈالو۔ اس نے توبہ کی، اندھیرا چھٹ گیا، اس نے اس خوشی میں آگے کعبے کے خلاف چڑھا ہے، وہ تبا اکبر۔ لیکن یاد رکھو کہ پھر حضور پاک کے زمانے میں بھی غلاف موجود تھا، قریش بھی چڑھاتے تھے، اور غلاف کبھی سفید تھا، کبھی سرخ تھا، کبھی سبز تھا، کبھی سیاہ تھا۔ حضور کے زمانے میں جب چڑھایا گیا تو حضور نے منع نہیں کیا، تو جس بات سے حضور منع نہ فرمائے وہ سنت ہو گیا، تو اسی لیے وہ آج تک غلاف جو ہے وہ چڑھایا جاتا ہے۔ غلاف ہر دور میں تھا اور اس کی ابتدا جو ہے وہ تبا نے۔ وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے تکذیب کی پیغمبروں کی۔ یاد رکھو اب نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو اور کوئی پیغمبر ہی نہیں ہے، لیکن اللہ صیغہ جمع کا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ تو علماء نے فرمایا کہ جب کوئی ایک پیغمبر کا انکار کرے تو گویا سارے پیغمبروں کا انکار ہے۔ اگر کوئی آدمی آج حضرت آقا انعامدار محبوب دو عالم کا انکار کرے تو گویا وہ سارے انبیاء کا انکار، اس لیے جمع کا صیغہ کل کذب الرسل، سب نے تکذیب کی پیغمبروں کی، فحق وعید، پھر میرا عذاب ان پہ لازم ہو گیا، یعنی میں نے جو ان کو ڈرایا تھا نا وہ نہ مانے تو پھر میرا عذاب جو ہے وہ آ گیا۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ اللہ نے فرمایا ظالموں، یہ جو میں نے ساری قومیں ذکر کی ہیں، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اصحاب الرس ہے، اخوان لوط ہے، قوم تبا ہے، اصحاب الایکہ ہے، ان سب کو پیدا کرنے میں میں کوئی تھک گیا تھا کہ اب تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے، اس لیے افعینا، کیا ہم عاجز آ گئے ان کو پیدا کرنے سے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ اختلاف میں پڑے ہیں کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، ان کو اختلاف یہ ہے کہ جب ہم مٹی میں مل گئے، ہماری مٹی کا ذرہ ذرہ مل گیا تو کیسے پہچانا جائے گا کہ مولوی مکی کی مٹی کدھر ہے اور مدنی کی مٹی کدھر ہے؟ اللہ نے فرمایا پاگلو والا قد خلقنا الانسان، مجھے قسم ہے، فرمایا قسم با قسمیہ کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، تو جو بنانے والا ہے وہ اس کو جانتا بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا گاڑی بناتے ہیں، اس کا پرزہ ادھر پڑا ہو تو فوراً فٹ کر لیں گے، وہ جانتے ہیں کہ اس کو کہاں ہم نے لگانا ہے۔ تو فرمایا جب پیدا انسان کو میں نے کیا ہے تو پھر میں جانتا بھی ہوں
باقی تمہارا یہ کہنا کہ ہم ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم تو وہ بھی جانتے ہیں جو تیرے دل میں وسوسے آتے ہیں، ہم وسوسوں کو جانتے ہیں تو تیری مٹی کو نہیں جانیں گے؟ کیا جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ نیڑے ہیں۔ یاد رکھو اس سے مراد بعض علماء فرماتے ہیں فرشتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تیری شاہ رگ سے بھی۔ اچھا یاد رکھیں دو قرآن میں لفظ ہیں، ایک ورید اور ایک وتین آیا ہے۔ ایک لفظ آیا ہے ورید، اور ورید بھی کہتے ہیں وہ رگیں جن کا تعلق جو ہے دل اور عقل اور دماغ سے ہوتا ہے، اور وتین بھی کہتے ہیں اس رگوں کو جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا تھا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر مجھ پہ جھوٹ بولے تو پھر ہم اپنی طاقت سے پکڑ کے اس کی رگ جو ہے کاٹ ڈالیں گے جو دل کو خون دے رہی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے، اور بعض علماء کہتے نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم قریب ہیں۔ قریب کا کیا معنی کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں یہ معیت علمی ہے۔ یہ معیت ایسی ہے کہ جب ہر چیز اس کے علم میں ہے تو قریب ہے، علم میں نہ ہو تو دور ہے نا، جب معلوم ہے تو قریب ہے۔ اس لیے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور اسی کو قرآن نے دوسری جگہ بھی بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ جائیں اور فرعون کو جا کے دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں فرعون بڑا ظالم بادشاہ ہے اور مجھ پر تو ویسے بھی قتل کا الزام ہے، تو مجھے تو ڈر ہے کہ اس تقریر سے پہلے، دعوت سے پہلے کہیں مجھے قتل ہی نہ کر دے، تو پھر میں دعوت کیسے دوں گا؟ اللہ نے فرمایا قال لا تخافا، ہرگز نہ ڈرو، اننی معکما، میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ تو کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، میں تمہاری بات سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، تو پھر کیا طاقت ہے کہ فرعون تمہیں نقصان پہنچا سکے؟ اسی لیے میرے محبوب، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ جب غار میں ہیں اور حضرت صدیق نے عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تو اوپر آ گیا ہے، آپ نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا فکر ہے، ان دو کا کیا فکر ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، ہمارا کیا کوئی نقصان پہنچ۔ اس لیے قرآن نے بھی اسی رحمت شان سے وہی الفاظ آگے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب میرا مدنی اپنے ساتھی، اپنے سنگی، اپنے صحابی، اپنے یار مزار، یار غار کو فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال، اور اس لیے مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی سیدنا ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو وہ بالاتفاق کافر ہے، کیونکہ ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور پھر فرماتے ہیں یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب وہ لینے والے، لکھنے والے تیرے دائیں تیرے بائیں ہر وقت تیرے ساتھ ہیں۔ قعید کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہیں، قائد کا معنی بیٹھنا ہوتا ہے، قعید کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہو، آپ بیٹھے ہو، فرشتے تیرے ساتھ ہیں، جو کچھ بھی تم بولو گے وہ لکھتے ہیں، جو کرو گے وہ لکھتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں اللہ نے ہماری ڈیوٹی پہ رکھے ہیں کرامن کاتبین، وہ بندے سے علیحدہ نہیں ہوتے،
ایک اس وقت جب تم حمام میں جاتے ہو اور کپڑا اٹھاتے ہو، اور ایک اس وقت جب میاں بیوی ملتے ہیں تو وہ دور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک ان کو علم دے دیتے ہیں، ان کو نیکی کی خوشبو آتی ہے اور گناہ کی بدبو آتی ہے، وہ لکھ لیتے ہیں۔ اس لیے فرماتی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی مگر حفاظت کرنے والا، لکھنے والا موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو انکار کرتا تھا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اب آ گئی نا موت کی شدت۔ سکرات کہتے ہیں جو آخری وقت میں انسان کے آخری لمحات ہوتے ہیں، وہ بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، اللہ آسان کر دے تو اللہ قادر ہے۔ سکرات الموت اتنی بڑی چیز ہے کہ رحمت دو جہاں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے پہ ڈالتے تھے اور دعا مانگتے تھے اللہم اعنی فی سکرات الموت، یا اللہ موت کی اس شدت میں میری مدد فرما، اللہ میری مدد فرما۔ اللہ کا نبی مانگ رہا ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ یاد رکھو کہ حضور پاک پہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے میرے مدنی پاک کو جو مقام دیا ہے وہ نہ کسی نبی کو ملا، نہ صدیق کو ملا، نہ ولی کو ملا، نہ شہید کو ملا۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل حضرت محمد مصطفیٰ۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی حنفی شافی مالکی حنبلی کا مسئلہ نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ نے سرکار دو جہاں کے شان بڑھانے کے لیے آپ کو شہادت کا مرتبہ بھی دے دیا۔ شہادت کا مرتبہ کیسے ملا ہے کہ جب میرے محبوب خیبر میں تھے تو ایک یہودی عورت نے سرکار دو جہاں کی دعوت کی، آپ نے دعوت قبول فرما لی، اور اس نے بکرا ذبح کر کے اس کے اگلے چوڑے جو ہیں یہ حضور پاک کو بڑے پسند تھے، یعنی گوشت میں حضور کو بکرے کے اگلے چوڑے جو ہیں یہ بڑے محبوب تھے۔ تو اس ظالمہ عورت نے یہ کیا کہ ان کے اندر زہر ملا دیا، اور وہ کھانا حضور کے پیش ہو گیا، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، سرکار دو جہاں بھی بیٹھے ہیں، کھانے کی اشتہا بھی ہے، تو صحابہ نے بھی جلدی جلدی کھا لیا، اور ایک آدھا لقمہ رحمت دو جہاں نے بھی کھا لیا۔ بعض احادیث دلالت کرتی ہیں کہ آپ نے لقمہ مبارک نگل بھی لیا، اور بعد میں ہے کہ آپ نے فوراً باہر نکال لیا، لیکن کچھ نہ کچھ اثر جو تھا چلا گیا۔ تو بہرحال صحابہ جنہوں نے کھایا تھا وہ تو فوراً فوت ہو گئے، شہید۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرما دی۔ حضور نے فرمایا کہ اس عورت کو بلاؤ جس نے کھانا دیا۔ اس عورت کو بلایا گیا، جب وہ عورت آئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس میں زہر ملایا؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس گوشت کو حکم دیا ہے، گوشت نے بول کے مجھے بتایا ہے کہ حضور نہ کھائیں، میں زہر میں ہوں۔ آپ نے فرمایا اس گوشت، اور کیا بڑی بات ہے، میرے مدنی کے ساتھ تو جانور بھی باتیں کرتے تھے، پتھر بھی بولتے تھے، لکڑی کے ستون بھی میرے مدنی کے فراق میں روتے تھے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ گوشت نے مجھے بتایا ہے، یہ بولا ہے کہ مجھ میں زہر ہے۔ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے زہر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے کیوں زہر دیا؟ میں نے تیرا کیا نقصان کیا؟ دیکھو یہودی، اور یہ عورت جو ہے یہودیت، یہودی بڑے مکار ہوتے ہیں۔ دیکھو عورت نے کیسے جواب دیا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے زہر دیا ہے کہ ان کنت نبیا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ پہ زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے نبی ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے تو ایک امتحان کیا۔
آپ نے فرمایا اب تو تمہیں پتہ لگ گیا نا کہ میں بچ گیا، تو میری نبوت تو پکی ہو گئی نا، اب تو مانو۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں اپنا بدلہ نہیں لیتا، اور یاد رکھو میرے مدنی پاک نے اپنی ذات کا کبھی بدلہ نہیں لیا۔ بھائی جو رحمت ہو وہ زحمت کیسے ہو سکتی؟ جو رحمت ہی رحمت ہو، جو مجسمہ رحمت ہو، جس نے دینا سیکھا ہو، جس نے معاف کرنا سیکھا ہو، جس کی شان عظیم یہ ہو، اللہ فرماتے انک لعلی خلق عظیم۔ یاد رکھو علماء جانتے ہیں علی استعلاء کے لیے ہوتا ہے کہ میرا مدنی آپ خلق عظیم کے اوپر ہیں۔ کیا مانا؟ خلق عظیم گویا آپ کی سواری بن گئی ہے اور آپ اوپر سوار بن کے بیٹھے ہوئے، یعنی آپ خلق کے محتاج نہیں، خلق کی لگامیں آپ کے ہاتھ میں۔ انک لعلی خلق۔ حضور نے فرمایا کہ یہودیہ کہ میں اپنا بدلہ تو نہیں لیتا، لیکن صحابہ چونکہ شہید ہو گئے اس کے بدلے میں تجھے سزائے موت دی جاتی ہے، اس کو بہرحال موت دے دی گئی۔ تو اب جب حضور کی آخری بیماری ہے جس کو محدثین نے مرض الوفات کے نام سے حدیثوں میں ذکر کیا ہے کہ جس بیماری میں رحمت دو جہاں نے وفات پائی، اس بیماری کے آخری ایام میں حضور نے فرمایا یا عائشہ، آپ نے فرمایا عائشہ ھذا انقطاع اوان ابہری من سم الذی اکلت بخیبر۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ جو مجھے زہر دیا گیا تھا نا خیبر میں، آج اس زہر کا اثر ہوا ہے اور میری آنتیں اندر کٹ رہی۔ اللہ نے زندگی میں محفوظ رکھا اور آخری لمحے میں حضور کو شہادت کا مقام بھی عطا فرما دیا کہ کوئی مقام رہ نہ جائے، نہ صداقت کا، نہ امانت کا، نہ شہادت کا، نہ دیانت کا۔ اور جب آپ کی شہادت کا مقام بھی ساتھ مل گیا تو اب تو خدا کے لیے حضور کی حیات کا انکار نہ کیا کریں، کیونکہ شہید کی حیات تو قرآن سے ثابت ہے نا۔ تو اس لیے بہرحال یعنی موت ایسی چیز ہے کہ حضور ٹھنڈا پانی رکھتے اور اتنی اثر تھا کہ حضور پہ غشی طاری ہو جاتی، مشکیزہ پانی کا ٹھنڈا ڈالتے، تھوڑی سی آنکھیں کھولتے، پھر بے ہوش۔ تو بات سمجھیں وجہ کیا تھی کہ ایک تو آپ کو مقام شہادت دینا تھا، اور دوسرا اگر اللہ چاہتے تو سکرات کا پتہ ہی نہ لگتا، لیکن حضور چاہتے تھے کہ میرا مولا مجھے تکلیف دے دے، میری امت کو معاف کر دے۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب کرے۔ مسلمانوں خدا کے لیے حضور نے ہماری ہدایت کے لیے پتھر کھائے۔ ایمان سے کہیں طائف میں پتھر برسائے گا، کوئی زمین کا جھگڑا تھا، کوئی کاروباری جھگڑا تھا؟ حضور نے ہمارے لیے پتھر کھائے ہیں، دندان شہید کرائے ہیں، زہر برداشت کیا ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور آج ہم حضور کی سنت کو چھوڑ کے بدعات میں پڑے ہیں، شرک میں پڑے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ کہی ہدایت جب خدا نہ دے تو مولوی پیر کیا کر سکتے ہیں؟ ہدایت تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، وہ دینے پہ آ جائے تو بلال حبش سے آگے جنت کا سردار بن جائے، اور محروم کرنے پہ آئے تو ابو جہل جہنم کا حقدار بن جائے۔ یہ اس کی مرضی ہے، دعا کر لو، کعبے میں بیٹھے ہو، رحمت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ ہماری بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ دعا کر دو اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اور اللہ اپنی قدرت سے، قوت سے، طاقت سے ہمارے آخری وقت زبان پہ جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اجعل خیر ایامنا آخرہا، اللہم ارزقنا حسن الختام۔
اللہ اکبر، کیا عظیم دعا ہے مسلمانوں. تم لوگوں کے لکھے ہوئے وظیفے پوچھتے ہو، پڑھتے ہو، جن میں کئی باتیں غلط بھی ہوتی ہیں. وہ وظیفے پڑھو جو میرے محبوب نے بتلائے ہیں، جو محبوب کائنات نے بتلائے ہیں. کتنی عظیم دعا ہے کہ اللہم اصلح لی فی دینی الذی هو عصمت امری. اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے، کیونکہ اسی میں تو میری نجات ہے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ، اللہ میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے. الَّذِي فِيهَا مَعَاشِي، میں نے اسی میں رہنا ہے، اسی میں جینا ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اور اللہ میری آخرت اچھی کر دے. إِلَيْهَا مَعَادِي، میں نے اسی کی طرف لوٹ جانا. وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میرا اللہ میں جب تک زندہ رہوں میری زندگی کے اندر سب سے زیادہ خیر عطا فرما دے. وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي عَنْ كُلِّ شَرٍ، اور میرا اللہ جب موت آئے تو ہر شر سے مجھے محفوظ فرما دے. کتنی عظیم دعا ہے. یعنی کوئی دین کی، دنیا کی، آخرت کی، حشر کی، اول کی، آخر کی کوئی ایسی بات ہے جو میرے محبوب نے چھوڑ دی ہو. بس دعا کریں اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. یہ وہ ہے نا جیسے تو بھاگتا پھرتا تھا، آ گئی نا موت. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا گیا. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہی عذاب کا دن ہے کافروں کے لیے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر بندے کے ساتھ ایک چلانے والا اور ایک گواہی دینے والا، وہ دونوں فرشتے پکڑ کے لائیں گے. اب اللہ فرمائیں گے وہ ملائکہ کے واسطے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اسی آخرت کی وجہ سے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا. اور جی کون مرنا ہے، کون اٹھے گا، کب اٹھیں گے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج ہم نے سارے پردے ہٹا دیے ہیں، آج تیری آنکھوں کو بھی تیز کر دیا ہے کہ اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ. اپنے آنکھوں سے دیکھ لے جس کے اندر تو شک کرتا تھا اور غفلت کرتا تھا، اب تو دیکھ لینا تیرے سامنے ہے ہر چیز. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور فرشتہ کہے گا میرا مولا جو میرے پاس تھا یہ حاضر ہے، یہ مجرم بھی حاضر ہے، اس کا شیطان بھی حاضر ہے، اس کا نام اعمال بھی حاضر ہے. اللہ حکم دیں گے القیا فی جہنم کل کفار عنید. یاد رکھو القیا تسنیہ ہے. بعض علماء فرماتے ہیں یعنی اس کو بھی اور اس کے ساتھ جو جن شیطان ہے اس کو بھی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں الکے ڈالو ڈالو، اس لیے کہہ دیا گیا القیا فی جہنم، اس کو ڈالو جہنم میں. ہر اس کافر کو جو کٹا کافر ہے، جو سرکش ہے، مناع للخیر، خیر روکنے والا کہ خود بھی خیر نہیں کرتا لوگوں کو بھی نہیں کرنے دیتا، معتد حد سے نکلنے والا، مریب اللہ کے احکام میں شک کرنے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا رکھا تھا اور حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے تھے. اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی سجدے کرتا تھا، غیروں سے مدد مانگتا تھا، غیروں کی منتیں چڑھاتا تھا، نظریں دیتا تھا. آج القیاہ فی العذاب الشدید، ڈالو اس کو سخت عذاب میں. قال قرینہ ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. اب وہ شیطان جو ہے نا ہر بندے کے، وہ کہے گا مولا میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، یہ خود بڑا دور بھٹکا ہوا تھا، اسے میں نے تھوڑا گمراہ کیا. اللہ حکم دیں گے قال لا تختصموا لدي، میرے آگے جھگڑے مت کرو.
کہ تم نے مارا ہے اس نے مارا ہے. وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، میں نے پیغمبر بھیج کے تمہیں ڈرا دیا تھا، ہر چیز بتلا دی تھی. میں نے بتا دیا تھا کہ اگر کفر کرو گے، شرک کرو گے تو جہنم ہے. میرے فیصلے نہیں بدلتے. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، میرا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. یاد رکھو ظلام مبالغے کا صیغہ ہے. یہاں یہ معنی نہیں ہوتا کہ میں بہت بڑا ظلم کرنے والا نہیں، لیکن تھوڑا کر سکتا ہوں. نہ، نعوذ باللہ، اللہ تو ظلم سے پاک ہے. یہاں اس لیے ہوتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں خالق ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اگر اس کے بعد میں تمہیں ناحق جہنم دوں یہ تو پھر بہت بڑا ظلم ہوگا نا. تو میں کسی کو ناحق جہنم میں نہیں ڈالتا، اس کے گناہوں کے مطابق ڈالتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وہ دن ایسا ہوگا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جب ہم جہنم کو کہیں گے بھر گئی ہوگی نہیں اور ڈالو. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو قریب لایا جائے گا، سنوارا جائے گا، بنایا جائے گا، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے قریب ہوگی، دور نہیں ہوگی. اور کہا جائے گا ھذا ما توعدون، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس بندے کے ساتھ وعدہ کیا تھا جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے. حفیظ، اللہ کے اوامر و نواہی پہ حفاظت کرنے والا ہے. من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والا ہے. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور بڑا عاجز تواضع والے دل کے ساتھ آنے والا ہے. اس کو حکم ہوگا ادخلوها بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، اور یہ دن ایسا ہے کہ جنت میں جو آ گیا وہ ہمیشہ رہے گا. لہم ما یشاءون فیہا، اور اس میں ہر وہ چیز ملے گی جو چاہو گے. ولدینا مزید، اور اس کے علاوہ اور زیادہ بھی ہمارے پاس انعامات ہیں. اور ان انعامات میں سب سے بڑا انعام یہ ہے النظر الی وجہ الکریم، اللہ تعالیٰ اپنی زیارت مومن کو نصیب فرمائیں گے. اب اللہ فرماتے ہیں مکے والو ہوش کرو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، تم سے پہلے کتنی امتیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. ہم اشد منہم بطشا، وہ طاقت میں تم سے زیادہ تھے. فنکبوا فی البلاد، انہوں نے پوری دنیا میں دوڑیں لگا دی. حل من محیص، کیا ان کو کوئی ٹھکانہ مل گیا عذاب سے بچنے کا؟ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. اس قرآن کے اندر، ان واقعات کے اندر نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے پاس عقل ہے، جو سنتا ہے اور دل و دماغ کو حاضر کر کے بیٹھا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. میرا مدنی آپ صبر کریں، جو دشمن کہتے ہیں کہنے دیں، ان کو بکنے دیں، آپ صبر کریں اور صبح و شام میرا حمد بیان کریں. سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، بعض علماء نے فرمایا کہ پہلی سورج ڈوبنے سے پہلے فجر کی نماز مراد ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی میری نمازیں پڑھیں نا. اب اس میں مغرب بھی آ گئی، عشاء بھی آ گئی. فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور نمازوں کے بعد بھی سنتیں ادا کریں، نمازوں کے بعد بھی تسبیحات ادا کریں.
اور پھر کہا جائے گا وَاسْتَمِعْ سنو یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جب پکارنے والا پکارے گا قریب کے مکان سے، یسمعوا یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ حشر کا کھٹکا جو ہے سن رہے ہوں گے، ذالک یوم الخروج، وہی دن ہوگا جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے، انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، ہم جلاتے ہیں، ہم موت دیتے ہیں، ہماری طرف لوٹنا ہے، یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن جلدی سے زمین ان سے پھٹ جائے گی، ذالک حشر علینا یسیر، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم سب کا میدان محشر میں اکٹھا کرنا میرے لیے آسان ہے، نحن اعلم بما یقولون، میرے مدنی آپ تسلی فرمائے ہم جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، وما انت علیہم بجبار، ہم نے آپ کو ان پہ کوئی نگران کوئی دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، آپ نے تبلیغ کر دی ہے، مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن سے ان کو ڈرائیں جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، اللہم، حضرت قتادہ کی دعا یاد کر لیں، اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعودک یا بار یا رحیم، یعنی یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے بنا جو تیرے عذاب سے ڈرنے والے ہیں اور تیرے وعدوں پہ رحمت کی امید کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے، رحم کرنے والے، ہم پہ بھی رحم فرما، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی داڑھی نہیں داڑھی ہوتی ہے، بہرحال داڑھی والا موجود ہو تو داڑھی والا ہی اذان اور نماز پڑھائے، اذان بھی وہی دے، کیونکہ داڑھی منڈانے والا جو ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اور فاسق کی نہ اذان جائز ہے نہ امام بننا جائز، کوئی نہ ہو سارے داڑھی منڈے ہوں تو پھر جو چاہے دے، نماز تو نہیں چھوڑنی نا، نماز وضو کرتے مسا نہیں کیا وضو نہیں ہوگا، عصر نماز سے پہلے لین لگاتے ہیں بوسے کے لیے، نہ لگائیں تو ناراض ہو، لگاتے ہیں تو ناراض ہو، میں کیا کروں بہرحال مجھے بتاؤ، باقی یہ ہے کہ بوسہ سنت ہے، نہ ہو اشارہ کر لو، جب تم لوگ لڑتے ہو تو وہ لین لگاتے ہیں، کیا کریں؟ میں نے احرام کی حالت میں چمبے والے چپل پاؤں میں پہنے کچھ بھی نہیں ہوتا، قضائے عمری اگر ادا کریں تو یہ نہیں کہ 1,00,000 ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 ادا ہو جائے گی، 1,00,000 گنا ثواب ملے گا، نماز تو ایک لکھی جاتی ہے، ورنہ تو پھر ہم ایک پڑھ لیں اور باقی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ عمرے کے بعد بال کٹوانا اور اس طرح پھروانا قرآن میں ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، افضل یہ ہے اس طرح پھرواؤ، اس طرح نہ پھرواؤ تو سارے سر کے بال جو ہیں، مثلا دیکھو یہ بال ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بال کٹ جائیں، میرے والدین زندہ ہیں، ہم 3 بھائی 2 بہنیں ہیں، والد صاحب پیسے 20 لاکھ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آدھا لڑکیوں کا 2 حصے لڑکوں کے، سیدھی سی بات، اگر طواف کے اندر ہاتھ لگ جائے تو چومنے میں اختلاف نہیں، ہاتھ نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں، بعض علماء جائز کہتے ہیں لیکن اصل افضل یہی ہے، لگے تو چومو، نہ لگے اشارہ کافی ہے۔ اگر حالت احرام میں عورت نے کپڑا ڈال لیا پردے کے لیے کوئی حرج نہیں، اللہ سب کو مغفرت فرمائے، جو فوت ہو گئے ان کو جنت نصیب فرمائے اور جو زندہ ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے، سب کے لیے دعا کیا کرو، والدین کے لیے آپ کی مرضی، عمرہ کرو، حج کرو، جو مرضی ہے کرو، میرے والد بیمار ہیں عمرہ نہیں کر سکتے، آپ ان کی طرف سے کریں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی منع نہیں،
ہم نے فجر کی نماز کی نیت کر کے سو گئے مگر اٹھ نہیں سکے، قضا کرو۔ فجر کی نماز پہ سو گئے کیا مطلب؟ تہجد کے لیے سو گئے یا فجر کی نماز کے لیے سو گئے؟ فجر کی نیت کر کے کیسے سو گئے؟ بہرحال سو گئے، جب جاگو فجر کی نماز ادا کرو۔ اگر حالت احرام میں داڑھی کا بال ٹوٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر 7 چکروں میں شک پڑ جائے 7 ہیں یا 6 ہیں، تو جدھر تمہارا گمان زیادہ ہو اس پہ عمل کرو۔ اگر آدمی نے کینچی سے لیکن سارے سر کے بال کاٹے تو ٹھیک ہے، ٹک لگائے تو دب دینا پڑے گا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، حنفی اور شوافی کا تو ہو جاتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، نہ ہوتا تو حضور بی بی عائشہ کو بھیجتے۔ مسجدوں میں تراوی 4 رکعت، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، تراوی ہمیشہ 2 رکعت ہوتی۔ کسی نے پڑھی ہوگی؟ جب حضور کے روضہ مبارک پہ حاضری دے، بالکل الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، دور سے درود پڑھیں گے۔ یا حرف ندا ہے، یہ صرف سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں۔ آدمی کو اپنا پیر بنانا چاہیے، بالکل بنانا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پیر ہی ہو، وہ خود بے پیرا نہ ہو، کوئی مرشد ہو، صحیح معنی میں سنت رسول کا متبع ہو، اور تاکہ مرشد مانا رستہ دکھلانے والا۔ اگر وہ خود گمراہ ہے تو تمہیں کہاں لے جائے گا؟ اگر وہ خود بھنگ پیتا ہے، مچھیں رکھی ہوئی ہیں، خود گانے بجانے سنتا ہے، عورتوں سے مٹھیاں بھرواتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، قوالیاں لگواتا ہے، تمہیں کیا ہدایت؟ تمہیں قرآن پڑھائے گا؟ اس کے تو خود کو قرآن نہیں آتا۔ بالکل پیر بناؤ، لیکن ایسے بندے کو جو صحیح معنی میں کتاب و سنت کا متبع۔ تو میں نے عرض کیا نا، جب مواجہہ شریف میں جاؤ تو یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ اگر ہم حرم میں پہنچے، نماز جماعت ہو گئی تھی، جنازے کا اعلان ہو گیا تو جنازہ پڑھ لو، بعد میں نماز اپنی جماعت کر کے پڑھ لو۔ راستے میں درگاہ ہے، درگاہ کا تو کوئی سلام نہیں ہوتا، البتہ قبرستان سے گزرو تو حضور نے حکم دیا ہے، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ اسی طرح اگر کسی بزرگ کی مزار ہے وہاں بھی یہی کہیں گے۔ سرکار دو جہان بال مبارک یہاں تک بھی رکھے، آدھے کان تک، یہاں تک بھی رکھے ہیں اور یہاں تک بھی رکھے ہیں، تو کوئی رکھ لے، سنت ہے۔ انگوٹھی میں کون سا پتھر پہنے؟ جو مفت مل جائے پہن لو، جو بھی مفت ملتا ہو۔ ابھی ہم تو مولوی پیر مفت والے ہیں نا، جیسے دن مولوی پیر کما کے کھائے گا نا، یہ دنیا آباد ہو جائے گی لیکن قیامت آ جائے گی۔ کوئی پتھر پہنو بابا، پتھر میں کیا ہوتا ہے؟ تمہیں خدا کے کعبے نے فائدہ نہیں دیا تو انگوٹھی کا پتھر فائدہ دے گا؟ کوئی عقل کرو۔ کوئی پتھر شتر فائدے نہیں دیتے، کوئی نفع نقصان نہیں دیتا، اللہ کے ہاتھ میں۔ ہاں خصائص ہوتے ہیں، بعض پتھر ٹھنڈے ہیں، بعض گرم ہوتے ہیں، بعض پہاڑوں میں مقناطیس کے اثرات ہوتے ہیں، بعض پہاڑوں میں آگ کے اثرات ہوتے ہیں، بعض میں گندھک کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایسے پتھروں میں بھی ہوتے ہیں، کوئی ٹھنڈا ہے کوئی گرم ہے، ورنہ نفع نقصان کا کوئی مالک شالک نہیں۔ اگر ہمیں نماز میں ایک سورت دونوں رکعتوں میں پڑھ لیں، بالکل کوئی منع نہیں، ایک قرآن کی سورت ہے، 1000 دفعہ پڑھو۔ دوسری اتحیات کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دعا مانگ سکتے ہیں، وہ دعائیں جو حدیث میں ہیں، اپنی نہ شروع کر دو زبان سے۔ وہ دعائیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنة المسیح الدجال وفتنة المحیا وفتنة الممات، وہ مانگ سکتے ہیں۔
اللہ سے جو دعا کرو بغیر کسی واسطے کے سیدھی اللہ سے مانگو، اس کا حکم یہ ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو۔ کہتے ہیں پہاڑوں میں جنات ہوتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں، نہ مجھے ملے ہیں، اللہ عالم ہوتے ہوں گے، ہر جگہ جنات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے درس میں بھی جنات ہوں، کوئی بڑی بات تو نہیں ہوتی نا، وہ بھی انسان بن کے پڑھتے ہیں۔ جنات میں علماء بھی ہوتے ہیں، جنات میں قرآن کے حافظ بھی ہوتے ہیں، جنات میں صحابہ بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، جنات میں محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، عباد صالحین بھی ہیں، ظالمین بھی ہیں۔ اب یہ ہے کہ صرف وہ جن پہاڑوں میں تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کا امام کون، جو آپ کو پتا، آپ کا امام کیا عقیدہ، حنفی ہیں، شافعی ہیں، آپ کو پتا ہے۔ حرم کے اندر تصویر لینا، اندر ہو یا باہر، تصویر لینا حرام ہے۔ عورت پردے کے لیے احرام، حالت احرام میں آگے چادر ڈال سکتی ہے، اس انداز میں ڈالے کہ منہ کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی قائم رہے۔ میں عمرہ کرتا ہوں تو میرے پیر خراب ہو جاتے ہیں، تو نہ کیا کرو جناب، کسی نے کوئی حق آپ کو خط لکھا ہے، آپ کا کہا آپ کو پاؤں اتنے عزیز ہیں تو آپ بالکل نہ کریں۔ کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ عمرہ کریں؟ نفلی عبادت ہے، آپ کے پاؤں خراب ہے، نہ کرو۔ جوتے پہن کے عمرہ، جوتا پاک ہے، پہن سکتے ہو۔ کہتے ہیں میں نے محکمہ میں جا کے 2 گواہوں کے سامنے نکاح کیا ہے، لیکن ابھی تک میں نے وہ جو شادی، رخصتی یا زفاف یا ولیمہ نہیں کیا، تو بیوی کو لے کر مدینہ جاؤ۔ تو آپ کی بیوی ہو گئی، ولیمہ تو بعد میں کرو گے، پہلے بیوی کو لے تو جاؤ نا، ملو گے تو ولیمہ ہوگا نا، ملنے سے پہلے تو کوئی ولیمہ نہیں ہوتا۔ یہ تو بدعت ہے کہ جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ بھئی شادی گھر میں کھانا پہلے، میاں بیوی بعد میں ملیں گے، یہ تو سنت کے خلاف ہے۔ وہ تو ولیمہ ہوتا ہے جب میاں بیوی مل لیں، 1 دن بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد، جب چاہے ولیمہ کر لیں۔ حرم میں قرآن لے کر ہوٹل پہ پڑھیں، مکے میں رہتے ہوئے تو پڑھیں، لیکن اپنے ملک نہ لے جائیں، ہوٹل بھی حرم ہے۔ زمزم سے وضو ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ طواف میں موبائل پہ بات کرنا، کوئی ضروری بات ہو، ایمرجنسی ہو، تمہاری کون سی ہارڈ لائن لگی ہوئی ہے؟ جب حرم میں آؤ بند کر دو، جب باہر نکلو ساری باتیں کرو۔ اپنے دوستوں کو بھی بتا دو کہ یہ میرے حرم کے اوقات ہیں، اس میں مجھے فون نہ کرو۔ حضور کا سایہ تھا، بالکل سایہ تھا، بالکل سایہ تھا۔ آپ کا ابا بھی تھا، اماں بھی تھی، بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، بیوی بھی تھی۔ یہ تو جاہل لوگوں نے بنا رکھا ہے، سایہ نہیں تھا۔ داڑھی کی مقدار جو ہے 1 مشت ہے۔ یہاں کے عربی تھوڑی رکھتے ہیں، تو ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے کہ ان کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے۔ یہ کل داڑھی منڈانا شروع کر دیں گے تو دین ہو جائے گا۔ یہ تو ماشاءاللہ سگریٹ بھی پیتے ہیں، ان کے حقے دیکھو تو تمہاری مسجد کی مینار سے بھی بڑھ بڑے ہیں۔ یہ کیا ہے اللہ کے بندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ بھی اگر حضور کے غلام بنیں گے تو ہم ان کے غلام بنیں گے۔ عورت تبلیغ کر سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل تبلیغ کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ تو پوچھتے ہو، یہ کبھی نہیں پوچھا کہ فلموں پہ جا سکتی ہے، بیوٹی پارلر میں جا سکتی ہے، میراتھن ریس دوڑ سکتی ہے، فٹ بال کی ٹیم میں شریک ہو کے اور کرکٹ کی کھلاڑی بن کے دوسرے ملک۔ یہ مسئلہ آپ نے کبھی نہیں، یہ تبلیغ کیوں کانٹا بنتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ اصل وجہ کیا ہے کہ شیطان اس طرف جانے نہیں دیتا۔ جب دین کی بات آئے گی تو کہا جی عورت دین کے لیے باہر جائے، تو عورتیں ہی تو دین، اصل تو عورت دین پھیلاتی ہے۔ عورت اگر دین والی ہو سارا گھر دین والا بن جائے گا۔ تم نے تو سارا دن باہر رہنا ہے، گھر کا بناؤ بگاڑ تو عورت کے ہاتھ میں۔ سارے صحابہ بی بی عائشہ سے آگے دین نہیں سیکھتے تھے۔ حضور نے خود نہیں فرمایا کہ میرا دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھو۔ یہ جو بانڈ میں انعام ہوتے ہیں یہ تو جوا ہے۔ اگر دوران طواف میں چپل ساتھ رکھوں کوئی حرج نہیں،
اگر پاکستان میں اپنی بلڈنگ جو ہے بینک کو یا حجام کو یا میوزک سینٹر والوں کو دیتے رہے کہ نہ دیں، جہاں گناہ کا کام ہوگا بلا وجہ تمہارا بھی تو حصہ ملے گا نا۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حرم میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، دعا کرو اللہ ہدایت دے، ان کے لیے دعا کرو اللہ پاک ہدایت، یعنی مکے میں آ کر بھی اللہ کے حرم سے محروم ہیں، اس سے بڑا کوئی عذاب ہے؟ اچھا ایمان سے کہو، مثلا اس وقت مکے میں 5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 1 لاکھ آدمی ہیں، کتنے آدمی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ تو ان کا عدد بھی دیکھ لو نا، جو کہتے ہیں نا ہم سواد آدم ہیں۔ اور اگر مکے میں بھی نماز نہیں ہوتی، مدینے پاک میں بھی نہیں ہوتی، تو پھر ہوتی کہاں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کو غصہ بڑا آتا ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ میں ذکر کرتا ہوں تو اس لیے خشکی زیادہ ہو جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، زیادہ پڑھنے سے خشکی تو ہوگی نا۔ کہتے تھے کہ میرے خاندان والے میری ترقی سے حسد کرتے ہیں، تو آخری 2 سورتیں پڑھ کے قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس من شر حاسد اذا حسد، اس میں غور کر کے دم کر دیا کرو۔ حج عمرے کے لیے بھائی سے قرضہ لینا کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ویسے کوئی قرضہ لے کے حج کرنا حکم نہیں ہے شریعت میں۔ حج تو اس بندے پہ ہے جو صاحب استطاعت ہو، لیکن ایک شوق ہے، لوگ شادیوں کے لیے قرضے لیتے ہیں، لوگ کھیلوں کے لیے لیتے ہیں، تم نے اگر دین کے لیے لے لیا تو اللہ رستہ کھول دیں گے۔ اردو میں سجدے میں دعا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم مکے سے آتے ہیں، کمپنی میں ملازم ہیں، جدے میں ہم رہتے ہیں 5 دن 8 دن، پھر مکے آتے، کوئی احرام ضروری نہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ لمبی داڑھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں ظاہر حدیث یہی ہے کہ اعف اللحیٰ، کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ باقی ائمہ جو ہیں وہ جمہور صحابہ تابعین اور اہل سنت کے قول پہ عمل کرتے ہیں کہ بھئی مقدار جو تھی معین کر دی گئی، 1 مشت داڑھی ہو، لیکن اگر کوئی رکھتا ہے اس پہ اعتراض نہ کیا کرو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی داڑھی ناف تک تھی، لیکن حضور کی اپنی ناف تک نہیں تھی۔ دیکھو نا بات کو سمجھو، حضرت ہارون کی داڑھی تو ناف تک تھی، لیکن حضور کی داڑھی تو سینے مبارک تک تھی، تو اسی سے وہ مشت کا اندازہ کیا گیا۔ ہمارے بعد رشتے دار 9 10 محرم 11ویں پکاتے ہیں، مناتے، بالکل حرام ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو 49 کروڑ ثواب ملتا ہے، میں کہتا ہوں 49 کھرب بھی مل سکتا ہے، ذالک فضل اللہ ہوتی ہے، وہی انشاء اللہ کا فضل ہے، جتنا چاہے کسی کو دے، تم کون روکنے والے بھائی؟ یعنی تمہیں اللہ نے کینچی دے کے بٹھایا کہ ثواب کاٹو، عجیب آدمی، وہ بڑھانے والے ہیں تم کاٹنے والے ہو، ماشاءاللہ۔ میرے بھائی دیکھو بات سنو، کسی اللہ والوں کے ساتھ کبھی نکلنا نہیں چاہتے ہو نہ نکلو، لیکن اللہ والوں سے دشمنی نہ کیا کرو، آدمی کی عاقبت خراب ہو جاتی۔